الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. گزشتہ محترم ناظرین، سامعین، دوستو، گزشتہ درس میں جن آیات کی ہم نے تفسیر اور توضیح کی، ان میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کا سب سے بڑا جو جرم ہے اللہ کے ساتھ کفر، اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کا انجام بتلایا. اور اگر ہم اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس سے کتنا راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر اللہ نے کیا. حقیقت میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی جن نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے رحم و کرم، لطف و فضل سے مستفید ہو کر یہ سانسیں ہماری چلتی ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اپنے رب سے اپنے آپ کو جوڑا رکھے، اس کے شکر بجا لانے کا جو بھی طریقہ ہے اللہ نے جو بتلایا ہے وہ سب کرتا رہے، ناشکری کی طرف ہرگز نہ جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں لگ کر اللہ کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی جو ہے اس کو بھول جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ سمجھایا ہے کہ اگلی زندگی کو نہ بھولو، اس کو یاد رکھو، وہاں کیسے اللہ کے سامنے جواب دہی کا سامنا کرو گے، اس کی تیاری کرو. آج کی جو آیات ہیں ان میں بھی اللہ رب العالمین نے انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ایک بڑی واضح حقیقت یہ بتلائی ہے کہ انسان عام طور پر جب پریشان ہوتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں اور پریشانیوں سے اس دنیا میں گھرتا ہے، تو اسے صرف ایک رب ہی یاد آتا ہے. حتیٰ کہ اگر اس کے ساتھ شرک بھی کر رہا ہو تب بھی پریشانیاں بڑھتی ہیں تو اسے اسی رب کی یاد آتی ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ طاقت ہے، اور خوب دل لگا کے اسی سے دعا کرتا ہے. لیکن جب کیفیت بدلتی ہے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے. چنانچہ دیکھیے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں: وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. اور جب انسان کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، منیباً الیہ، اسی کی طرف رجوع کر کے، اس سے اپنے دل کو لگا کر خالص اسی کو پکارتے ہوئے اسی کے دربار میں رجوع کرتا ہے اور اسی سے دعا کرتا ہے. ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو الیہ من قبل.
لیکن جب اس کو نعمت دے دی جاتی ہے، لیکن جب اس کو اللہ کی طرف سے نعمت دے دی جاتی ہے، اس پریشانی کو آسانی سے اور اس بیماری کو شفایابی سے بدل دیا جاتا ہے، تو جس رب کو وہ پکار رہا تھا، جس رب سے وہ دعا کر رہا تھا، اس سے پہلے اس کو وہ بھول جاتا ہے اپنے اس رب کو جس سے وہ پوری الہ و زاری کے ساتھ، پورے رجوع کے ساتھ پکار رہا تھا۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، اور اللہ کے لیے شریک بنانے لگتا ہے، یعنی اس کے لیے اس سے جو دعا کر رہا تھا، اب دعا میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرانے لگتا ہے، ان سے بھی مانگنے لگتا ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے بہکا دے، یعنی دوہرا جرم، ایک طرف اللہ کو بھول کر غیر اللہ کو پکارنا، دوسری طرف لوگوں کو بہکانا۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جاؤ تم تھوڑے دن کے لیے اپنے کفر سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ تم جہنمیوں میں سے ہو۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، کیا اللہ کو بھولنے والا شخص اور وہ شخص برابر ہو سکتے ہیں جو رات کے تاریکی میں، رات کے دوسرے پہر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے کی حالت میں ہے، کبھی قیام کی حالت میں ہے، سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، اب آخرت کے خوف سے لرزاں اور ترساں ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے رب کی رحمت کی بھی امید لگائے رہتا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ عالم، جاننے والے، جانکار، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، جن کو علم نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں برابر ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک عقل مند ہی ان باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ غور کیجئے، پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بڑا صاف طور پر فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب پریشان ہوتا ہے، جب اس کی حاجت لگتی ہے، پریشانی مصیبت میں گھرتا ہے، جیسی بھی پریشانی ہو، اور جب اس کو کہیں پناہ سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کے دربار کی طرف لوٹتا ہے۔ عام انسان کو کہا ہے، اس میں اللہ نے خود کہہ دیا ہے، مسلمان کو صرف نہیں کہا ہے، عام انسان کو کہا ہے، اس میں سب داخل ہیں، کہ انسان کی یہ عادت ہے کہ جب پریشان ہوتا ہے، جب اس کو تکلیف لگتی ہے، تو وہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، اور کیسے دعا کرتا ہے؟ پورے الہ و زاری کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، تمام دنیا کے معبودان کو بھول کر اسی رب کو یاد کرتا ہے، اسی کے دربار کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آج کے حالات میں اس چیز کو ہم خوب اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، تمہاری حالت تو یہ ہے کہ سمندر میں جب طوفان میں پھنستے ہو اور دیکھتے ہو کہ اب جان چلی جائے گی، بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو جتنے تمہارے معبودان باطلہ ہیں، جن جن کو تم پکار رہے تھے، اس سے پہلے سب کو تم بھول جاتے ہو، اور اسی رب کی طرف رجوع کرتے ہو جس رب نے اس نظام کو بنایا ہے، اور تمہیں یقین ہوتا ہے کہ اس وقت اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہی رب ہے جس کی طاقت سب کے اوپر ہے۔ ذل من تدعون الا ایہ، صرف اسی کی طرف تم رجوع کرتے ہو، سب کو بھول جاتے ہو۔
لیکن حالت یہ ہے کہ فلما نجاکم الی البر اعرضتم، لیکن جب وہ تم کو سمندر کے طوفان سے نکال کر خشکی کی طرف پناہ دے دیتا ہے، خشکی کی طرف لوٹا دیتا ہے، اور تم بچ جاتے ہو، تو اس رب کو بھول جاتے ہو، اس سے اعراض کرتے ہو، پھر ناشکری کرنے لگتے ہو، پھر کفر کرنے لگتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے بڑا صاف اس بات کو کہا کہ انسان کی یہ حالت ہے، اور اسی لیے آگے کہا کہ جب ہم تکلیف، انسان کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو آسانی میں، اور تکلیف کو شفا یابی میں اور بدل دیتے ہیں، اس کو ناز و نعمت دے دیتے ہیں، دنیا کی پریشانی سے نکل کر نعمتیں ہماری پا لیتا ہے، تو پھر اپنے پچھلے طرز عمل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، ایک مطلب تو یہ ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ وہ جس رب کو پکار رہا تھا اس رب کو ہی بھول جاتا ہے۔ پریشانی میں جس رب کو، یعنی اللہ رب العالمین کو پکار رہا تھا، اب اسی کو بھول جاتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو دعا وہ کر رہا تھا اپنے رب سے پریشانی کی حالت میں، اس دعا کو بھول جاتا ہے، اس دعا ہی کو بھول جاتا ہے، اور اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ ابھی ہم کس پریشانی میں تھے اور کہاں سے یہ پریشانی بدل کر آسانی ہوگی۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ اس حالت کو بھول جاتا ہے، اور ناز و نعمت، اللہ کی نعمتیں پا کر، پریشانی سے نکل کر آسانی میں آ کر اس پریشانی کو بھول جاتا ہے اور اس پر گھمنڈ کرنے لگتا ہے کہ واہ، ہم تو اس کے مستحق ہیں، ہمیں تو یہ اپنے علم سے ملی یہ چیز، ہم تو اس کے حقدار تھے، اور اس پر گھمنڈ کرنے لگتا ہے، اس پریشانی کو بھول جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ جس طرح پہلے وہ پریشان تھا، ہو سکتا ہے کہ پھر یہ نعمتیں جو اب ملی ہیں یہ چھین جائیں، پھر ہم اس پریشانی میں ہو جائیں۔ تو یہ تینوں معنی اپنی جگہ بالکل برحق ہے، اور انسانی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، لوگوں کے احوال کو ہم دیکھیں، لوگ کس طرح لوگوں کے احوال بدلتے ہیں اس کو ہم دیکھیں، تو یہ حقیقت پورے طور پر سامنے آئے گی۔ تینوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ وہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اپنے رب ہی کو بھول جاتا ہے، اور اپنے شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ چلو ہمارا کام تو ہو گیا، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جس پریشانی میں تھا اس پریشانی بھول کر جو آسانی ملی اس پر گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کا عام طور پر حال یہ ہوتا ہے کہ شرک کی طرف وہ لوٹ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنے لگتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنے لگتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے گھرندوں، اپنے بنائے ہوئے دروں کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، اللہ سے اپنا رشتہ توڑ کر دنیا کے بنائے ہوئے جو در اور گھرندے ہیں انہیں سے اپنی التجائیں لگانے لگتے ہیں، انہیں سے اولاد مانگنے لگتے ہیں، انہیں سے پریشانی کے وقت دعائیں کرنے لگتے ہیں، انہیں کو اپنا ملجا ماوا بنا لیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ خود کرتے ہیں، لیضل عن سبیلہ، بلکہ دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں، دوسروں کو بھی سمجھاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اسی غیر اللہ کے در کی طرف لے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ کتنی کھلی ہوئی حقیقت، آج سے 1440 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت اللہ نے بتلایا تھا، اور آج بھی یہ حقیقت کھلی ہوئی ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو لوگ کفر میں لگے رہتے ہیں اللہ کی نعمت پا کر، اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں بڑے کامیاب، بڑے عقل مند اور بڑے سمجھدار، ہمارا یہ سب کچھ، اب ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں، اسی لیے وہ اللہ کو بھولے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نبی ان سے بتلا دو کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، جو تمہیں ملا ہے یہ ایک مقررہ وقت کے لیے ملا ہے، اللہ جب اگر چاہے، اس کی مشیت ہو تو ایک پل میں سب کچھ چھین سکتا ہے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو اٹھاؤ، لیکن یہ ایک مدت کے لیے ہے، اور اگر اسی حالت میں تم اس دنیا سے چلے گئے تو جہنمیوں میں سے ہوگے، اس دنیا میں تم عذاب، اللہ کے عذاب سے دوچار ہوگے، جو ہمیشہ زندگی ہوگی، جو کبھی
ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے مقابل میں اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا کہ ہمارے بندے اس کے مقابل میں ایسے بھی ہیں جو مجھ کو نہیں بھولتے ہیں، اور نعمتیں پا کر ان کی عبادتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ وہ دن ہی میں عبادتیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ رات کی تاریکی میں جب لوگ خواب خرگوش میں ہوتے ہیں، جب لوگ اپنے گرم گرم بستروں کے اندر چھپے ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، اس وقت اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رب کے سامنے روتے گڑگڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی قیام کی حالت میں ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہیں، اپنے رب سے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایک طرف اللہ کے عذاب پر بھی ایمان ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت جنت پر بھی ایمان ہوتا ہے۔ اسی لیے دونوں کیفیت ان کے دل کی ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ رجا اور خوف یہ ایمان کا جز ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوگی وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ ایک مومن کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف اسے اللہ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے دنیا اور آخرت دونوں۔ ان دونوں کیفیتوں کو لے کر وہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ جڑا رہتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، دن بھی نہیں بلکہ رات میں بھی اللہ کی عبادتیں کرتا ہے۔ ایک حدیث سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر لگی کہ وہ بیمار ہے اور زیادہ بیمار۔ آپ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ سکرات الموت میں ہے، موت قریب ہے، اب بچنے کی امید نہیں ہے۔ ان سے آپ پوچھتے ہیں کیف تجدک، اسے پوچھتے ہیں کہ اے میرے ساتھی تمہاری طبیعت کیسی ہے، کیسا تم اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہو؟ اس وقت جو ایک دم دنیا سے جدائی کا موقع ہے، دنیا سے جانے کا وقت لگ رہا ہے، اس وقت تم اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اللہ کی رحمت کی بھی امید ہے اور اس کے عذاب کا بھی ڈر۔ اللہ اکبر! ایک سچے مسلمان کی ہی دنیا سے جاتے ہوئے بھی وہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہوتا ہے، اسے دنیا کی فکر نہیں ہوتی ہے، اسی لیے وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر، جس موقع پر یعنی دنیا سے جدائی کے وقت میں، جب بھی کسی بندے کے دل میں یہ دونوں کیفیت اکٹھا ہو جاتی ہے، رجا امید اور خوف اللہ کا ڈر، تو وہ جو بھی اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے ضرور دیتا ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے اگر کسی آدمی کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں جنت کے علاوہ اور کس چیز کی طلب ہوگی؟ جب اس کو دکھا رہا ہو کہ دنیا اب چھوٹ رہی ہے، اگلی زندگی اس کے سامنے ہے، تو جنت کے علاوہ کس چیز کی اس کے اندر تڑپ ہوگی، مانگ ہوگی؟ آپ فرمایا کہ اگر اس دنیا سے جاتے ہوئے دونوں کیفیت اس کے دل میں اکٹھا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور وہ کچھ دے گا جس کی طلب اس کے دل میں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت صاف فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، گویا وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں، وہ عالم ہیں، اور ان کا درجہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان لوگوں سے بہت اونچا ہے جو ان چیزوں کو نہیں جانتے، جن کے ہاں ایمان کی قدر نہیں ہے، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے، جن کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید نہیں ہے۔ دونوں کہا کہ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عام علم، بہت سارے لوگ اس کو عام علم پر محمول کرتے ہیں، حالانکہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں اصل مراد اللہ کا علم ہے، اصل مراد شریعت کا علم ہے،
اصل مراد وہ علم ہے جو انسان کے دل میں اللہ خوف، اس کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید جگاتا ہے، وہ علم مراد ہے۔ اس لیے یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ جس آدمی کے دل میں یہ کیفیت ہوگی وہ حقیقت میں عالم ہوگا، اللہ کی شریعت کو جاننے والا، اس پر عمل کرنے والا، رات و دن اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ اگر یہ کیفیت کسی کے اندر نہیں ہے تو حقیقت میں جانکار ہو کر بھی وہ عالم نہیں ہے، اور ایسے عالم اور ایسے جاہل نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور نصیحت، اللہ نے جو نصیحت کی باتیں قرآن میں کہی ہیں ان سے فائدہ بھی انہی لوگوں کا ہوگا جن کو اللہ نے عالم کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔